صحیح بخاری کتاب الرقاق، امام بخاری رحمہ اللہ نے باب نمبر 34 کا عنوان جو دیا ہے ہمیں، فرمایا باب، اس بات کا بیان، العزلۃ راحۃ من خلات السوء، فرمایا العزلۃ تنہائی، راحۃ بہت کمال کی ہے، بہت اچھی ہے، من خلات السوء ایسی صحبت سے جو بری ہے، بری صحبت سے تنہائی اچھی ہے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کو عنوان دیا، اور یہ باب ہمارا اصول نمبر 16 بھی ہے، دلوں کو نرم کرنے کے حوالے سے۔ جیسی صحبت ہوتی ہے ویسے ہی انسان کی سوچ ہوتی ہے، اور پھر ویسے ہی انسان کا عمل ہوتا ہے۔ بری صحبت، بری سوچ اور برا عمل، اچھی صحبت، اچھی سوچ اور اچھا عمل۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مقام پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحبت، یعنی ان کی سنگت یا ہمنوائی میں رہنے کا کہا، سورہ آل عمران میں اور سورۃ الکہف میں، کہ بھئی ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحابہ کی اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ امام الانبیاء، امام کائنات، سید الاولین والآخرین، شافع محشر، حسن مجسم، رحمتا للعالمین، انہیں کہا جا رہا ہے کہ صحابہ کے ساتھ رہیں۔ حالانکہ اصولی طور پر صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر یہ سارا کچھ، یہ سارے تقویٰ کے سارے مراحل طے کیے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ بری صحبت جو ہے اس سے تنہائی اور عزلت بہتر ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس میں جو حدیث بیان کی ہے وہ حدیث ہے، ان ابا سعید حدثہ قال قیل یا رسول اللہ وقال محمد بن یوسف قال حدثنا الاوزاعی قال حدثنا الزہری عن عطاء بن یزید اللیثی عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ای الناس خیر۔ ابو سعید الخدری فرماتے ہیں ایک دیہاتی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اس نے پوچھا ای الناس خیر، کہ کون سا شخص سب سے زیادہ بہتر ہے؟ قال رجل جاہد بنفسہ ومالہ، وہ شخص جس نے اپنی جان سے اور مال سے جہاد کیا، ورجل فی شعب من الشعاب یعبد ربہ ویدع الناس من شرہ، اور دوسرا وہ شخص جو کسی گھاٹی میں اپنے رب کی عبادت کرے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بلکہ ایک ہم اگلی حدیث بھی لے لیتے ہیں، پھر ہم ایک ساتھ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اگلی حدیث جو ہے وہ حدیث بھی سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یأتی علی الناس زمان خیر مال المسلم الغنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن، کہ بھئی لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جس میں مسلمان آدمی کا بہترین مال بکریاں ہوں گی، وہ انہیں لے کر پہاڑ کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات پر لے جائے گا، وہ اس زمانے میں برپا فتنوں سے اپنے دین کو بچا کر بھاگ نکلے گا۔ یہ 2 حدیثیں جو ہیں یہ بنیادی طور پر ہمیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے اور آپ کے دل میں یہ سوال آنا چاہیے کہ سب سے بہتر انسان کون ہے۔ ہم یہ سوال دینی اعتبار سے کر رہے ہیں، دنیاوی اعتبار سے نہیں کر رہے۔ ہم دینی اعتبار سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں، اور میں یہ سوال اپنے بچوں کے دلوں میں بھی ڈالنا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا، میری بیٹی، اس کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ سب سے اچھا کون ہے دینی اعتبار سے۔ تو اصل میں یہ سوال جو ہے انسان کی فضیلت اور انسان کے معاشرتی اور سماجی کردار
جس کی بنیاد دینداری ہے، اس کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے کہ کون سا شخص اللہ کے نزدیک سب سے بہتر ہے۔ کہا پہلا جو مثالی انسان کون ہے کہ بھئی رجل جاہد بنفسہ ومالہ، وہ شخص جو اللہ کے دین کی خاطر قربانی دیتا ہے، اپنی جان کا خطرہ مول لیتا ہے، اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ تو دونوں چیزیں آ گئی، وہ جو مجاہد کو تیار کر رہا ہے اور وہ جو عملاً جہاد کر رہا ہے۔ بھائی اس حدیث کا تعلق جو ہے نا وہ آرمی سے ہے۔ اگر میں اس میں اجتہاد جو مجھے سمجھ میں آتی ہے تو اس میں ملک کی جو آرمی ہے اگر وہ جہاد کرتی ہے کفار کے خلاف تو وہ اس میں رجل جاہد بنفسہ ومالہ کا مصداق وہ مجاہد بنتا ہے۔ اس لیے کہ اسلام میں اس بات کی تو اجازت نہیں کہ کوئی شخص اپنی تنظیم بنائے اور جہاد شروع کر دے۔ جہاد ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست کے اجازت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو پہلا شخص تو وہ ہو گیا جس نے عملی جہاد کیا، اور دوسرا وہ جو مجاہد کو تیار کرتا ہے، اپنا جہاد پر اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ اور دوسرا افضل ترین شخص کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجل، کہا بھئی رجل فی شعب من الشعاب یعبد ربہ ویدع الناس من شرہ، فرمایا کہ وہ شخص جو کسی پہاڑ میں یا وادی میں گوشہ نشینی اختیار کر لیتا ہے، تنہائی اختیار کر لیتا ہے، دنیاوی فتنوں سے بچنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، لوگوں کی ایذا رسانیوں سے دور رہ کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، نہ خود لوگوں کو اذیت دیتا ہے، نہ ان کے لیے شر کا سبب بنتا ہے، تو اگر تو ہماری یہ بات ذہن میں رہے کہ اس سے رہبانیت والا سبق نہیں مل رہا، اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ بہترین اسلام وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین بندہ وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، لیکن اگر اس کا لوگوں کے ساتھ مل کر رہنا شر کا سبب بن رہا ہے، نافرمانی اور برائی کا سبب بن رہا ہے، تو ایسی کیفیت میں تنہائی اختیار کرنا مستحب ہے۔ یعنی جب فتنہ پھیل جائے، میں مثال دیتا ہوں، تصویر ایک فتنہ ہے، العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارے علماء تک اس تصویری فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں، میں آپ وہ سب کے پاس یہ آ چکی ہے، ہم اسے کوئی برائی نہیں سمجھ رہے، ٹھیک ہے۔ یقین کریں کہ اس دور میں بھی ایسے علماء موجود ہیں جن میں اپنے اگر پاکستان میں بعض محدثین کی بات کروں، یقین کریں میں نے آج تک ان کی شکلیں نہیں دیکھی ہیں، ان کا ذکر خیر میں نے بہت سنا ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے آج تک ان کو۔ وہ اس بات پر بھی قائل نہیں ہے کہ ہم اپنے بیانات کی ویڈیو بنوا لیں۔ دیکھیے گا، یاد رکھیے گا، آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ شیخ صاحب، لوگ جو ہے نا ویڈیو کو زیادہ دیکھتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ شاہ صاحب جو ہیں وہ یہ بات بھی ویڈیو پر کر رہے ہیں، تو آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ ویڈیو پر لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بھائی جب فتنہ پھیل جائے، دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے، لوگوں کے شر سے اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جائے، یا اپنے شر سے لوگوں کو بچانا مشکل ہو جائے، تو پھر اتنی دوری جو ہے بھائی وہ اختیار کر لیجئے اس فتنے سے، اس شر سے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ معاشرے سے کٹ کر جنگلوں کی طرف نکل جائیں۔ یہ جو پہاڑ کی اور باتیں ہو رہی ہیں، وہ چونکہ پہاڑی علاقہ تھا، ٹھیک ہے، تو اس میں تو گاؤں دیہات میں تو آج بھی یہ چیز ہے کہ یہاں اتنا سا ایریا، تو تھوڑے سے فاصلے پہ جائیں تو آپ کو تھوڑا سا جنگل مل جائے گا، آپ کو پہاڑ مل جائے گا، ٹھیک ہے، خالی علاقہ مل جائے گا۔ لیکن شہری ماحول میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو شہری ماحول میں ہم اس کی مراد یہ سمجھیں گے کہ آپ فتنے والی جگہوں سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ وہ جگہ جہاں پر فتنہ ہے، وہ جگہ جہاں پر بری صحبت ہے، وہ جگہ جہاں پر اللہ کی نافرمانی والے کام کیے جا رہے ہیں، تو اس سے آپ بچنے کی کوشش کیجئے۔ اور سب سے بڑی بات، آپ اپنے شر سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور لوگوں کو بھی بچائیے۔ تو یہ ہمارے پاس اس حوالے سے آ گیا۔ اچھا، اگلی حدیث میں جو بات آ رہی ہے اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ فتنوں کا جو ایک غلبہ ہے
آنے والے دور میں، اور احادیث میں آتا ہے نا کہ فتنے ایسے ہیں کہ بارش کے قطروں کی طرح آ رہے ہیں اور تسلسل کے ساتھ آ رہے ہیں، ہر شخص فتنے میں مبتلا ہونے کے امکان کے ساتھ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کامیاب وہ ہوگا جو ان فتنوں سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے خیر کی طرف جانا چاہتا ہے، اور وہ بقدر شر سے بچنے کے لیے عزلت اختیار کرتا ہے، تنہائی اختیار کرتا ہے۔ تو بہرحال اپنا میڈیا کا جو فتنہ ہے، سوشل میڈیا کے جو ٹولز ہیں، جو اسی طرح کے معاملات ہیں، ایسے تمام کیفیات میں اپنے آپ کو ان چیزوں سے پیچھے ہٹا لیجئے۔ اس وقت ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے نا وہ مشہوری کا بھی ہے، شہرت کا بھی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اس پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ کوئی بھی انسان اپنے آپ کو چیک کرنا چاہتا ہے نا، جج کرنا چاہتا ہے، آئیے میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ تنہائی میں اپنے آپ کو دیکھیے، تنہائی میں آپ کیسے ہیں۔ لوگوں کے سامنے تو آپ اچھا، خوبصورت، نیک، متقی، پرہیزگار، نمازی، روز مطلب سب اچھا بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اٹس اوکے۔ آپ کی تنہائی کیسی ہے؟ ایٹ لیسٹ میرے قابل احترام سامعین، عزیز طلبہ و طالبات، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، اپنے بارے میں جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کی تنہائی کیسی ہے۔ اگر آپ کی تنہائی جو ہے وہ خوبصورت ہے، اللہ کے خوف کے ساتھ ہے، گناہوں سے بچنے والی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کامیاب ہیں۔ دعا لے لیجئے ایک اللہ تعالیٰ سے، جو کثرت کے ساتھ آپ کریں گے، یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔